محترم قابل سال احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی الحج کی آج 11 تاریخ ہے۔ ذی الحج کی 18 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے، اور تیسرے نمبر پہ خلافت انہیں سپرد کی گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ نری ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس آیت کے اوپر ان کا خون کا قطرہ گرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متقی انسان تھے، بڑے پرہیزگار انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے فرمایا۔ پہلے نمبر پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی انہی سے فرمایا۔ حضرت 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبی اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان نبیوں میں سے کسی نبی کی امت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے مسجد نبوی کی وہ جگہ موجود ہے اصحاب صفا چبوترا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹوں پر خشکی چھا چکی تھی۔ جب آدمی پیاسا ہو تو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے ہونٹوں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر خشکی تھی، اور آپ فرما رہے تھے بیر روما، ایک کنواں تھا مدینے میں جو کسی یہودی کی ملکیت تھا۔
آپ نے فرمایا اگر اس کو کوئی خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کرے گا میں محمد رسول اللہ سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس محفل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان چپکے سے اٹھے اور اس یہودی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کر ملے اور جا کر اسے کہنے لگے تیرا کیا ارادہ ہے اگر تو مجھے وہ کنواں بیچ دے؟ اس نے کہا ایک شرط میں نہ بیچوں گا، آدھا کنواں میں بیچ دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں، یعنی ایک دن وہ کنواں میری ملکیت ہوگا، ایک دن تمہاری ملکیت، ایک دن میری ملکیت، ایک دن تمہاری ملکیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک میں جا کر اعلان کر دیا فلاں فلاں دن میری ملکیت ہے کنواں، لہٰذا کوئی روپیہ کوئی درہم نہیں لگے گا، کل مخلوقات وہاں جا کر مفت پانی پئیں اور بھر کے لائیں، جو مرضی کریں، آج کے بعد اسے 1 روپیہ جو ہے نہیں دینا پڑے گا۔ اس یہودی کا کم عقلی دیکھیے، جس دن اس کی باری ہوتی کوئی آدمی پانی لینے کے لیے نہ آتا، اور جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی لوگ برتن لے کر پانی بھر لے کر لے جاتے۔ جب حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید لیا اور اس کی من مرضی سے پیسے دیے جتنے اس نے مانگے، آپ نے پیالہ بھرا اس کنویں میں سے اور جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور دیکھا آپ کے ہونٹوں پر وہ پیاس کی تری چھائی ہوئی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ پانی پیا اور آپ کے چہرہ جو ہے کھلکھلا اٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا عثمان تو نے مجھے پانی پلایا ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے تجھے حوض کوثر پلاؤں گا۔ اور جنت کی بشارت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے تھے۔ حضرت عثمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ میں نے کنواں خرید لیا ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اور خرید کر میں نے انسانیت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور وقف کرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عثمان سے کہا عثمان میں تجھ پہ اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں، آج کے بعد تو اگر ایک نیکی بھی نہیں قبول کرے گا اللہ تب بھی تجھے جنت میں بھیج دے گا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ آدھا کنواں جو بچا تھا اس یہودی نے کہا میرا کام تو نہیں چلتا، وہ بھی اس نے حضرت عثمان کے ہاتھوں سے بھیج دیا۔ تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا ان کے دل میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر کو دیکھ کر حضرت عثمان اتنا روتے تھے، بڑی داڑھی تھی ان کی، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے تار ہو جاتی تھی۔ اور کسی نے پوچھا آپ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے قبر۔ اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے اس کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر یہاں پکڑا گیا تو آگے منزلیں اس کے لیے آسان نہیں ہیں۔ اس لیے میں قبر کو دیکھ کے روتا ہوں کہ یا اللہ میری قبر کی زندگی کو آسان بنا، میرے لیے اس قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم سے اتنی محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اتنی محبت تھی، عشاء کی نماز کے جو 3 وطر پڑھے جاتے ہیں، 3 وطروں میں وہ پورا قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایک رکعت میں 10 سپارے، دوسری رکعت میں 10 سپارے، تیسری رکعت میں 10 سپارے۔ ادھر رات ختم ہوتی، ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ختم ہو جاتا۔ بڑے سخی تھے، سخاوت ان کی اتنی لونڈی تھی اور آنکھوں میں حیا اتنا تھا، جب ان کو منافقین نے گھیرا ہوا تھا 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا گیا۔ 40 دن رات کی تاریکی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دستار کے اوپر ایسے گھڑا رکھا ہوا تھا پانی کا، وہ لے کر آ رہے تھے۔ چاروں طرف سے آپ کے گھر کو انہوں نے بلوائیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ جب گھیرا ہوا تھا تو انہوں نے تیر مارا گھڑے کے اوپر، گھڑا ٹوٹ گیا، پانی نیچے گر گیا، آپ کی دستار، آپ کا جسم مبارک تر ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور آ کر حضرت عثمان سے کہنے لگے، عثمان مجھے اجازت دیں، میں ان کی کلا کما کروں، ان کو اس مدینہ پاک کی سرزمین سے ختم کر دوں، ان منافقین کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر میں خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا، یہ امن والا شہر ہے۔ پھر آپ نے دوسرے دن چھت کے اوپر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا آدمی کو 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے شادی شدہ نے زنا کیا ہو، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ اس کو زمین میں دھنسا کے اس کو روڑے مارے جائیں، اس کو ایسے جو ہے ذلیل کر کے مارا جائے کہ آگے کسی کی عزت کو وہ تعطار نہ کر سکے۔ تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر میں شامل ہو جائے، مرتد ہو جائے تو پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ نہ تو میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ میں نے کسی اسلام کے مضبوط جھنڈے کو چھوڑا ہے، اور نہ میں نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے آج تک کسی بیٹی کو میں نے غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے شرم و حیا ان کے اتنا پیکر تھے، شرم و حیا کے، بلوغت کے بعد انہوں نے اپنی شرم گاہ کو کبھی نہیں دیکھا، اور بایاں ہاتھ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ لگایا کہ اس سے استنجا کرتا ہوں۔ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے آپ سلام لیتے، دائیں ہاتھ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ہاتھ لگاتے، بغل گیر ہوتے، لیکن بایاں ہاتھ نہ لگاتے تھے کہ یہ جسم اطہر پاک ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے پاؤں کو پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو وہیں پر حضرت ابو بکر تشریف لائے تو آپ نے اپنا تہ باندھ پنڈلی سے اترا ہوا تھا، ایسے آپ نے پنڈلی مبارک کو نہیں چھپایا۔ حضرت عمر فاروق آئے تو آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپا لیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آیا ہوں، ابو بکر آئے ہیں، آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا، عثمان آئے ہیں تو آپ نے پنڈلی مبارک کو چھپا لیا ہے۔ فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے جس سے حیا کریں آپ اندازہ لگائیں۔ جب آپ کی بیٹیوں کی شادی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کلثوم جو ہے حضرت عثمان کے نکاح میں دیں، اکھیاں دے نور میرے آقا نو پیاریاں، دونوں بیٹیاں بڑی پیاری تھی،
अखियां दे नूर मेरे आका नू प्यारियां, उम्मे कुलसूम ते रुकैया है नवारियां। यानी पहले आपने हज़रत रुकैया का निकाह उनसे फरमाया, जब वफ़ात पा जाती है फिर हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह फरमाया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, दूसरी बेटी का आप जो है उस्मान से निकाह कर रहे हैं। फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती यके बाद दिगरे मैं उस्मान के निकाह में देता। एक वफ़ात पा जाती, दूसरी बेटी का निकाह उनसे कर। बड़े हया वाले थे, हमेशा गर्दन झुकाकर नजरें नीची करके चला करते थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो है 18 ज़िलहज को है। आज 11 ज़िलहज मुबारक है, 18 ज़िलहज को जब 40 दिन हो गए हज़रत उस्मान को घेरे हुए, ना पानी दिया जा रहा था, दिन को रोज़ा रखते थे और सारा दिन कुरान करीम की तिलावत करते थे। जिस दिन उनकी शहादत होती है तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने ख्वाब देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद घोड़े के ऊपर सवार है। तो चचा थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अब्बास, ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके और बगल गिर हुए और आपका जिस्म अतर चूमने लगे, या रसूल अल्लाह बड़ा अरसा हो गया आपको नहीं देखा, किधर आप जा रहे हैं? फरमाया मैं जन्नत से आया हूँ, उस्मान को लेने जा रहा हूँ। आज उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफ्तारी जन्नत में अल्लाह ताला ने करानी है। असर की नमाज के बाद आपने असर से पहले गुस्ल फरमाया, गुस्ल फरमाने के बाद उस वक़्त कुरान करीम नया नया लिखा गया था वर्कों के ऊपर, और 10 सिपारे किसी के ऊपर लिखे गए, 10 दूसरे, 10 तीसरे। वो आज भी वो 10 सिपारे मौजूद हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पाक शुरू किया असर की नमाज के बाद। जब आप इस आयत के ऊपर पहुँचे फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, तो वो उस बदबख्त ने आपके ऊपर आकर छत फलांग कर लोहे की एक चीज़ थी आपके सर के ऊपर मारी, जिससे आपको दिमाग की चोट लगी और खून सबसे पहले इसी आयत के ऊपर गिरा, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। कुरान करीम ने वो खून जो है महफूज कर लिया। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत में वो 10 सिपारे मौजूद हैं जहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून गिरा था। हज़रत उस्मान इस आयत पर पहुँचे तो उनकी शहादत वाक़ई हो जाती है। सुबहान अल्लाह, कल क़यामत के दिन किसी की शहादत की गवाही तीरों कमान देगा, किसी की शहादत की गवाही ज़र्रे देंगे, रेत के ज़र्रे, किसी की शहादत की गवाही पहाड़ देंगे, किसी की शहादत की गवाही अल्लाह का आसमान देगा, सितारे देंगे, चांद देगा, सूरज देगा। कुर्बान जाऊं हज़रत उस्मान की शहादत के ऊपर के उनकी गवाही रब का कुरान देगा। कुरान करीम के ऊपर अल्लाह ताला ने वो खून गिराया कि ये इतना कीमती खून है। 2 कतरे अल्लाह को बड़े पसंद थे। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आंसू का कतरा, जब आप गार में मौजूद थे, सांप ने डसा, अल्लाह ने वो जो है आंसू का कतरा ज़मीन पे नहीं गिराया बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर समा दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे जब वो आंसू गिरता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, पूछा अबू बकर क्या हुआ? फरमाया तकलीफ हो रही है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हल फरमाया, अपना लुआब मुबारक लगाया। वो जहर तो जहर क्या, हज़रत उस्मान फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब लगने की देर थी, मुझे वो जिस्म में जो सुकून पहुंचा है ता क़यामत वो मुझे सुकून नहीं मिल सकेगा। और दूसरा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का कतरा अल्लाह को बड़ा पसंद आया। अल्लाह ने ज़मीन पे नहीं गिराया बल्कि कुरान के वर्कों में महफूज फरमा दिया। सबसे ज़्यादा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माल निछावर किया। इतने सखी थे, इतने सखी थे
جنگ بدر میں تمامی اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دی، اور کتنا سونا بلکہ چاندی جو ہے دی، اور اس کو بیچ کر صحابہ کرام کا خرچہ کیا ہے۔ تو اگلے جمعے پھر اس کا ذکر کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔